اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو عمارہ ان کی کنیت تھی اور وہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ ابو لہب کی لونڈی صوفیہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ اس حوالے سے یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو تحریک اسلامی کے اراکین کو ایک ولولہ تازہ عطا ہوا۔ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، جس سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی، جرات اور بے باکی کا پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی اعظم کی حیثیت سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ کفار و مشرکین مکہ کی اکثریت نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر کان نہیں دھرتی تھی، بلکہ انہوں نے شہر مکہ کو قریہ جبر بنا رکھا تھا اور مسلمانوں پر جو اقلیت میں تھے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف دشنام ترازیاں اور طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے تک بنائے جا رہے تھے۔ پورے مکہ کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ خون کی پیاسی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شرف اسلام سے محروم تھے۔ وہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور شکار و تفریح کے مشائل میں اس قدر مشغول تھے کہ دعوت اسلام پر غور کرنے کی فرصت ہی نہ مل سکی تھی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوہ صفا یا ایک روایت کے مطابق ہجون کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین حق کی طرف بلا رہے تھے کہ ابو جہل بھی ادھر آ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ بدبخت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہذیان بکنے لگا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر ایک بھی شکل نمودار نہ ہوئی۔ ابو جہل نعوذ باللہ گالیاں بکتا رہا۔ حروف نارواں اس کی گندی زبان سے کانٹوں کی طرح گرتے رہے۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اذیت کا نشانہ بھی بنایا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس پر حرف شکوہ تک نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اس کی ہرزہ سرائی و اذیت رسانی پر کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے لوٹے تو اس خاتون سے نہ رہا گیا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے سے کتنا برا سلوک کیا ہے۔ انہیں نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں اور ان پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر طیش میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، ابو جہل کی یہ جرأت کہ اس نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھ کے کفار مشرکین کی ایک مجلس میں بیٹھا لافظ زنی کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اس کی دریدہ دہنی اور شرارت کی سزا دینے کے لیے اپنی کمان سے اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس بدبخت شاتم رسول کا سر پھٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا، ابو جہل، تیری ہی ہمت کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دے اور ان سے بدسلوکی کرے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن نور ایمان سے روشن ہو گیا اور ان کے مقدر کا ستارہ اوج سریہ پر چمکنے لگا۔
اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں غیرت ایمانی کا چراغ بن کر جل اٹھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے کہنے لگے، کیا تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں۔ میرا راستہ روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے تو صحابہ رسول کو تردد ہوا، لیکن جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اعتماد سے گویا ہوئے، کوئی بات نہیں، عمر آتا ہے تو اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک، اور اگر برے ارادے سے آیا تو اس کی تلوار ہی سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔